اور حق بات بیان نہیں کی. فرمایا کہ اللہ کی حمد اس کا احسان ہے کہ سلطان وقت اپنے آپ کو حنفی مذہب قرار دیتا ہے اور اہل سنت جماعت میں سے جانتا ہے، ورنہ مسلمانوں پر کام بہت تنگ ہوتا. اس بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس وقت جو بادشاہ تھا نا، حنفی مذہب اور اہل سنت جماعت، کون؟ جہانگیر بادشاہ. تو آپ اس بات کو اہل سنت جماعت کے عقیدے پہ اور حنفی المذہب، ٹھیک ہے، بادشاہ اس طریق پہ تھا. آپ کہتے ہیں بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے کہ ہمارا بادشاہ حنفی المذہب ہے. عقیدے کے حوالے سے وہ عقیدہ اہل سنت جماعت پر قائم ہے. اس بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہمیں پتہ چلے بادشاہوں میں بہت ساری باتیں خراب بھی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب وہ دولت آتی ہے تو پھر بہت ساری ساتھ لے کے آتی ہے، اچھے پھسل جاتے ہیں. تو یہ آنی چاہنی چیزیں ہیں. ٹھیک، جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ دیکھا جائے کہ وہ اسلامی کس عقیدے پر قائم ہے، کس حوالے سے کس عقیدے پر قائم ہے. اگر اس کا عقیدہ اچھا ہے اور اعمال میں بگاڑ آ گیا ہے، تو اس کے عقیدے کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعوت تحسین کے متعلق. آپ تو فرماتے ہیں یہ مقام شکر ہے، شکر ادا کرو کہ تمہارا بادشاہ صحیح العقیدہ ہے. فرماتے ہیں پس چاہیے کہ اہل سنت جماعت کے معتقدات پر اپنے اعتقاد کا مدار رکھیں اور زید و عمر یعنی ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں. جھوٹے قصوں پر کام کا مدار رکھنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے. فرقہ ناجیہ جماعت اہل سنت کی تقلید ضروری ہے تاکہ نجات کی امید ہو، ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے. جماعت اہل سنت فرماتے ہیں نجات پانے والی جماعت صرف کہاں سے نجات پانے والی؟ جہنم سے. اس نے فرمایا تھا نا کہ نجات 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا اور وہ جماعت ہوگی اہل سنت جماعت. باقی 72 فرقے اس میں سے نکلیں گے. ہو رہا ہے، اس نے فرمایا تھا 72 بنیں گے. ایک جماعت اہل سنت ہوگی جو جنت میں جائے گی. ایک مکتوب میں آپ فرماتے ہیں کہ آج کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، آج کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، کل قیامت کے دن پتہ پڑ جائے گا. آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جنہوں نے ہدایت اختیار کی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑا. یہ ہم سب کے لیے سلام، سارے سننے والوں کے لیے سب کو سلام. سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جنہوں نے ہدایت اختیار کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو لازم پکڑا. یہاں آپ مشہور کر رہے ہیں کہ آقا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، آقا علیہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی اتباع کرنے کی کوشش کرو. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات و مکتوبات شریف پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا کا دور ہے، سبھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں نا. تو آج صاحب کی ولادت باسعادت کے اس تاریخ کے موقع پہ اس فقیر نے اس لیے چاہا کہ ہم آج کے دور میں جو فتنہ اٹھ رہا ہے ہم اس پہ بات کریں. اس لیے فقیر نے صاحب کا آج وہ مکتوب منتخب کیا جس میں صاحب آج سے 500-550 سال پہلے، یعنی اب اندازہ لگا یہ فتنے نئے نہیں ہیں، اب بڑھ گئے لیکن پرانے فتنے ہر دور میں سر اٹھاتے رہتے ہیں اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکوبی کے لیے اپنا کوئی مجاہد بھیجتا رہتا ہے.
تو اب اہل حق کا یہ کام ہے، اہل علم کا یہ کام ہے، اور اہل علم اپنی جگہ، جو اہل حق ہیں اہل علم ہے وہ اپنی جگہ، علماء اہل سنت وہ اپنا کام کر بھی رہے ہیں، لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کا کام کیا ہے کہ وہ کم از کم اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ کہتے ہیں چلو تھوڑا سا سنتے ہیں نا، کہتا کیا ہے کہ حالانکہ پتہ ہے کہ وہ ٹائٹل جو ہے نا، وہ جو بندے کا جو چہرہ ہے، پتہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے یا اہل بیت کا معاذ اللہ گستاخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یار کہتا کیا ہے بھائی؟ جب پتہ ہے آپ کو کہ وہ کرتا ہی بکواس ہے نا، گھما پھرا کے اس میں بات وہیں لے کے آنی ہے، تو پھر کیوں اس کی گندی بکواس سن کر اپنے کانوں کو خراب کیا جائے اور کانوں کے ذریعے اپنے دل و دماغ کو خراب کیا جائے؟ سننے کے لیے اور بہت کچھ ہے، بہت اچھی اچھی باتیں کرنے والے موجود ہیں، ان کی بات کو سن کے اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کریں، نہ کہ یہ کل گلے پڑنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔